بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کے بارے میں بتائیں گے۔ ابو جہل اپنے ساتھیوں کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں پیش ہوا اور کہا کہ اے محمد، اگر تم اپنے دین میں سچے ہو تو ہمیں چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ، وہ بھی اس طرح کہ ایک ٹکڑا ابو قبیس پہاڑ پر نظر آئے اور دوسرا کئی کہان پہاڑ پہ نظر آئے۔ مطلب یہ تھا کہ دونوں ٹکڑے کافی فاصلے پر ہوں تاکہ اس کے 2 ٹکڑے ہونے میں کوئی شک نہ رہ جائے۔ اس روز مہینے کی 14ویں تاریخ تھی، چاند پورا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی یہ عجیب فرمائش سن کر فرمایا، اگر میں ایسا کر کے دکھاؤں تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ انہوں نے یک زبان ہو کر کہا، ہاں بالکل، ہم ایمان لے آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ آپ کے ہاتھ سے ایسا ہو جائے۔ چنانچہ چاند فوراً 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اس کا ایک حصہ ابو قبیس پہاڑ پہ نظر آیا اور کئی کان پر نظر آیا۔ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو اب گواہی دو۔ وہ بدبخت کہنے لگے، محمد نے ہم لوگوں کی آنکھ پر جادو کر دیا ہے۔ کچھ نے کہا کہ محمد نے چاند پر جادو کر دیا ہے، مگر ان کے جادو کا اثر ساری دنیا کے لوگوں پر نہیں ہو سکتا۔ مطلب یہ تھا کہ ہر جگہ کے لوگ چاند کے 2 ٹکڑے نہیں دیکھ رہے ہوں گے۔ اب انہوں نے کہا، ہم دوسرے لوگوں کے شہر سے آنے والے لوگوں سے پوچھیں گے۔ چنانچہ دوسرے شہر کے لوگ مکہ میں داخل ہوئے تو انہوں نے چاند سے پوچھا۔ آنے والے سب لوگوں نے یہی کہا، ہاں ہاں، ہم لوگوں نے چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ سنتے ہی مشرک بول اٹھے، بس تو یہ پھر عام جادو ہے، اس کا اثر سب پر ہوا۔ کچھ نے تو یہ کہا کہ یہ ایک ایسا جادو ہے جس سے جادوگر بھی متاثر ہوئے، یعنی کہ جادوگروں کو بھی چاند 2 ٹکڑے نظر آیا ہے۔ حضرت مسعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بستی سے روانہ ہوئے، ان کے ساتھ ان کا دودھ پیتا بچہ بھی اور شوہر بھی تھا۔ یہ دوسری عورتوں کے بعد مکہ میں داخل ہوئی۔ ان کا خچر بہت ہی کمزور تھا، ان کے ساتھ ان کی کمزور اور بوڑھی اونٹنی تھی، وہ بہت آہستہ آہستہ چلتی تھی۔ ان کے ساتھ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قافلے سے بہت پیچھے رہ جاتی تھی۔ اس وقت بھی ایسے ہی ہوا، وہ سب سے آخر میں مکہ میں داخل ہوئی۔ وہاں اس زمانے میں عرب میں یہ دستور تھا، جب وہ بچہ پیدا ہوتا تھا تو وہ دیہات سے آنے والی دائیوں کے حوالے کر دیتے تھے تاکہ وہ دائیوں کے ہاتھ میں خالص عربی سیکھ جاتے۔ دائیوں کا یہ قافلہ عرب میں داخل ہوا اور انہوں نے گھروں میں تلاشی شروع کر دی۔ چنانچہ یہ دائی حضرت عبد المطلب کے گھر میں بھی تلاشی کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، لیکن جب انہیں معلوم ہوا کہ یہ بچہ تو یتیم پیدا ہوا ہے تو اس خیال سے چھوڑ کر آگے بڑھ گئی کہ اس یتیم گھرانے کے بچے سے انہیں کیا ملے گا۔ اسی طرح دائیاں آتی رہیں اور جاتی رہیں، کسی نے آپ کو دودھ پلانا منظور نہ کیا۔ یہ کرتی بھی کیسے؟ یہ سعادت تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں تھی۔ جب حضرت حلیمہ مکہ پہنچی تو انہیں معلوم ہوا کہ سب عورتوں کو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا ہے اور صرف وہ بچے کے بغیر مل گئی اور اب کوئی بچہ باقی نہیں بچا۔ ہاں، ایک یتیم بچہ باقی ضرور بچا ہے جسے دوسری عورتیں چھوڑ گئی ہیں۔ حلیمہ سعدیہ نے اپنے شوہر عبداللہ بن حارث سے کہا، خدا کی قسم مجھے یہ بات بہت ناگوار گزر رہی ہے کہ میں بچے کے بغیر جاؤں، بلکہ دوسرے سب عورتیں بچے لے کر جا رہی ہیں، یہ سب مجھے تانے دیں گی، اس لیے کیوں نہ ہم یہ یتیم بچے کو گود لے لیں۔ حارث نے کہا، کیوں نہیں، ہم یہ بچہ گود لے لیتے ہیں، کیا اس کے بدلے اللہ تعالیٰ ہمیں خیر و عافیت بخش دے۔ اس طرح چنانچہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبد المطلب کے گھر گئی۔ عبد المطلب نے انہیں خوش آمدید کہا اور آمنہ انہیں بچے کے پاس لے آئیں۔ آپ اس وقت ایک چادر میں لپٹے ہوئے تھے، وہ چادر سفید رنگ کی تھی، آپ کے نیچے ایک سفید رنگ کا ریشمی کپڑا پڑا تھا، آپ سیدھے لیٹے ہوئے تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حسن و جمال کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ آپ سوئے ہوئے تھے، انہوں نے آپ کو جگانا اچھا نہیں سمجھا۔ جب آپ نے اپنا ہاتھ ان کے سینے میں رکھا تو آپ آنکھ کھول کر ان کی طرف دیکھنے لگے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتی ہیں کہ میں نے ان کی آنکھ میں سے ایک نور دیکھا ہے جو کہ 7ویں آسمان میں پہنچ رہا تھا۔ میں نے آپ کو گود میں اٹھایا اور آپ کو میں نے پیار کیا، آپ کو میں نے گود میں اٹھایا اور حضرت عبد المطلب سے اجازت چاہیے، میں نے آپ
آپ کو گود میں اٹھایا دودھ پلانے کے لیے تو پھر میں نے آپ کو دائیں طرف سے بھی دودھ پلایا، لیکن جب آپ کو میں نے بائیں طرف سے دودھ پلایا تو آپ نے نہ پیا، پھر میں نے آپ کو دائیں طرف سے ہی دودھ پلایا۔ بعد میں بھی آپ کی یہی عادت تھی کہ صرف آپ دائیں طرف سے ہی دودھ پیتے تھے۔ پھر قافلہ روانہ ہوا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے حجر میں آپ کو اپنے ساتھ لے لیا۔ اب حجر چلا تو اس طرح تیز چلا کہ اس نے سارے قافلے کی سواریوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ پہلے وہ بیمار ہونے کی وجہ سے سب کو پیچھے چھوڑ رہا تھا، لیکن اس بار انہوں نے سب کو پیچھے چھوڑا اور تیز چل رہا تھا۔ سب وہ پوچھ رہے تھے کیا یہ وہی حجر تھے جس پر تم آئی تھی، جو کہ آرام آرام سے چل رہا تھا اور جس کے لیے ایک قدم اٹھانا مشکل تھا؟ اس نے کہا کہ ہاں بے شک یہ وہی حجر ہے، اللہ کی قسم اس کا معاملہ عجیب ہے۔ پھر یہ لوگ بنو سعد کی بستی میں پہنچ گئے۔ ان دنوں یہ علاقہ خشک اور قحط زدہ تھا۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ اس شام ہماری بکریاں جب چر کر واپس آئی تو ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے، جبکہ ان سے ایسا نہیں ہوا کرتا تھا۔ ان میں سے دودھ بہت کم اور بہت مشکل سے نکلتا تھا۔ ہم نے اس دن بکریوں کا دودھ دویا اور ہمارے سارے برتن دھو لیے، اور ہم نے جان لیا کہ یہ ساری برکت اس بچے کی وجہ سے ہے۔ آس پاس کی عورتوں میں بھی یہ بات پھیل گئی۔ بدستور ان کی بکریاں بہت کم دودھ دے رہی تھی۔ بدستور ہمارے گھر میں ہر چیز میں برکت پیدا ہو رہی تھی۔ دوسرے لوگ تعجب میں پیدا ہو رہے تھے۔ چنانچہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وفات پا گئیں تو ان کی خدمت حضرت ابو طالب کرنے لگے۔ ان سے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ محبت تھی۔ انہوں نے بھی جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات دیکھے تو انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت شروع کر دی۔ اسی طرح حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں ایک روز میں مسجد حرام میں تھا کہ ابو جہل وہاں آیا اور بولا میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں اگر میں محمد کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھ لوں تو میں ان کی گردن مار دوں، نعوذ باللہ۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ سن کر میں فوراً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گیا اور آپ کو بتایا کہ ابو جہل کیا کہہ رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر غصے کی حالت میں باہر نکلے اور تیز تیز چلتے مسجد الحرام میں داخل ہو گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ العلق کی یہ آیت تلاوت کر رہے تھے، اے پیغمبر آپ اپنے رب کا نام لے کر قرآن پڑھا کیجئے، وہ جس نے مخلوقات کو پیدا کیا، جس نے انہیں خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ تلاوت کرتے ہوئے آپ اس سورت کی آیت نمبر 6 تک پہنچ گئے۔ بے شک کافر آدمی ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ ناظرین یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ العلق کا آخری حصہ پڑھا جہاں سجدے کی آیت ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ سجدے میں گر گئے۔ اسی وقت کسی نے ابو جہل سے کہا ابو جہل یہ محمد سجدے میں پڑے ہیں۔ یہ سنتے ہی ابو جہل فوراً آپ کی طرف بڑھا، آپ کے نزدیک پہنچا، لیکن پھر اچانک واپس آ گیا۔ لوگوں نے حیران ہو کر پوچھا ابو جہل کیا ہوا؟ جواب میں اس نے اور زیادہ حیران ہو کر کہا جو میں دیکھ رہا ہوں کیا تمہیں وہ نظر نہیں آ رہا؟ اس کی زبان سن کر لوگ اور زیادہ حیران ہوئے اور بولے تمہیں کیا نظر آ رہا ہے؟ ابو جہل نے بتایا مجھے اپنے اور ان کے درمیان آگ کی خندق نظر آ رہی تھی۔ ناظرین اس طرح ایک دن ابو جہل نے کہا اے گروہ قریش جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو محمد تمہارے دین میں عیب ڈال رہا ہے، تمہارے معبودوں کو برا بھلا کہہ رہا ہے، تمہاری عقلوں کو خراب کہہ رہا ہے اور تمہارے باپ دادوں کو گالیاں دے رہا ہے۔ اس لیے میں خدا کے سامنے عہد کرتا ہوں کہ کل میں محمد کے لیے اتنا بڑا پتھر لے کر آؤں گا جس کی بوجھ وہ برداشت نہیں کر سکیں گے، یوں ہی وہ سجدے میں جائیں گے، میں وہ پتھر ان کے سر پر دے ماروں گا۔ اس کے بعد تم لوگوں کو اختیار ہے کہ چاہو تو اس معاملے میں میری مدد کرنا اور مجھے بنا دینا، چاہو تو مجھے دشمنوں کے حوالے کر دینا۔ پھر بنی عبد بن مناف میرا جو بھی حشر کرے۔ یہ سن کر قریش نے کہا اللہ کی قسم ہم تمہارے ساتھ ہی کسی قیمت پر دھاوا نہیں کریں گے، اس لیے جو تم کرنا چاہتے ہو اتنی کر سکتے ہو۔ دوسرے دن ابو جہل اپنے پروگرام کے مطابق ایک بہت بھاری پتھر اٹھا لیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کرنے لگا۔ ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی عادت کے مطابق صبح کی نماز کے بعد وہاں تشریف لے آئے۔ اس وقت آپ کا قبیلہ بیت المقدس کی طرف تھا۔ آپ نماز کے لیے رکن ایمانی اور حجر اسود کے درمیان کھڑے ہوا کرتے تھے، کعبے کو اپنے اور بیت المقدس کے درمیان کر لیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہی نماز کی نیت باندھ لی۔ ادھر قریش کے لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے انتظار کر رہے تھے۔ یہ دیکھیں آج کیا ہوتا ہے، ابو جہل اپنے پروگرام میں کامیاب ہوتا ہے یا نہیں۔ پھر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے، ابو جہل نے پتھر اٹھایا
آیا اور آپ کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ہوا، ایک دم اس پر لرز طاری ہو گئی، چہرے کا رنگ اڑ گیا، گھبراہٹ کے عالم میں وہاں سے پیچھے ہٹ گیا۔ ادھر پتھر پر اس کے ہاتھ اس طرح جم گئے کہ اس نے چاہا ہاتھ اس پر سے ہٹا لے لیکن ہٹا نہ سکا۔ قریش کے لوگ فوراً اس کے گھر جمع ہو گئے اور بولے، ابو جہل کیا ہوا؟ اس نے جواب دیا، میں نے رات کو تم سے جو کہا تھا اس کو پورا کرنے کے لیے میں محمد کی طرف بڑھا، مگر جیسے ہی ان کے قریب پہنچا ایک جوان اونٹ میرے راستے میں آ گیا۔ میں نے اس جیسے زبردست اونٹ آج تک نہیں دیکھا۔ وہ ایک دم میری طرف بڑھا جیسے مجھے کھا لے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ جبریل علیہ السلام تھے، اگر وہ میرے نزدیک آتا تو وہ ضرور اسے پکڑ لیتے۔ ابو لہب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آزار رسائی میں آگے تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ میں رکاوٹیں ڈالتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتا تھا۔ اس کی بیوی ام جمیل بھی اس کے ساتھ شامل تھی۔ وہ جنگل سے کانٹے دار لکڑیاں کاٹ کر لاتی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں بچھاتی۔ اس پر اللہ تعالیٰ اس سورۃ اللہب نازل فرمائی۔ اس میں ابو لہب کے ساتھ اس کی بیوی کو بھی عذاب کی خبر دی گئی۔ وہ غصے میں آگ بگولا ہو گئی، پتھر ہاتھ میں لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ انہوں نے ابو لہب کی بیوی کو آتے دیکھا تو فرمایا، اے اللہ کے رسول، یہ عورت بہت زبان دراز ہے، اگر آپ یہاں ٹھہرے رہے تو اس کی بد زبانی سے آپ کو تکلیف پہنچے گی۔ ان کی بات سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو بکر فکر نہ کرو، وہ مجھے نہ دیکھ سکے گی۔ ناظرین، اتنے میں ام جمیل نزدیک پہنچی، اسے وہاں صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آئے۔ وہ آتی ہی بولی، ابو بکر، تمہارے دوست نے مجھے ذلیل کیا ہے، کہاں ہے تمہارے دوست جو شعر پڑھتے ہیں؟ ابو بکر بولے، کیا تمہیں میرے ساتھ کوئی نظر نہیں آ رہا؟ کیوں، کیا بات ہے؟ مجھے تو تمہارے ساتھ کوئی نظر نہیں آ رہا۔ انہوں نے پوچھا، تم ان کے ساتھ کیا کرنا چاہتی ہو؟ جواب میں اس نے کہا، میں یہ پتھر ان کے منہ پر مارنا چاہتی ہوں، انہوں نے میری شان میں نازیبا شعر کہے ہیں۔ وہ سورۃ اللہب کی آیت کو شعر سمجھ رہی تھی۔ اس پر انہوں نے کہا، نہیں، اللہ کی قسم، وہ شعر نہیں ہے، وہ تو شعر کہنا جانتے ہی نہیں، انہوں نے تمہیں ذلیل نہیں کیے۔ یہ سن کر وہ واپس لوٹ گئیں۔ بعد میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، وہ آپ کو دیکھ کیوں نہیں سکی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک فرشتے نے مجھے اپنے پروں میں چھپا لیا تھا۔ ایک روایت کے مطابق آپ نے یہ جواب میں ارشاد فرمایا، میں اور اس کے درمیان ایک آر پیدا کر دی گئی تھی۔ ناظرین، ابو لہب کی ایک بیٹے کا نام عتبہ تھا اور دوسرے کا نام عتیبہ۔ اعلان نبوت سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو بیٹیوں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ابو لہب کے ان دو بیٹوں سے کر دیا تھا۔ یہ صرف نکاح ہوا تھا، ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ اسلام کا آغاز ہوا اور سورۃ لہب نازل ہوئی تو ابو لہب نے غصے میں آ کر اپنے بیٹوں سے کہا، اگر تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق نہیں دو گے تو میں تمہارا چہرہ نہیں دیکھوں گا۔ چنانچہ ان دونوں نے انہیں طلاق دے دی۔ اس موقع پر اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ آپ صاحب ذاتیوں کی وجہ سے پہلے ہی غمگین تھے۔ ان حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے حق میں بدعا فرمائی، اے اللہ، اس پر اپنے کتوں میں سے ایک کتا مسلط فرما دے۔ یہ سن کر ابو لہب کو سارا حال سنایا اور اس کے بعد دونوں باپ بیٹا ایک قافلے کے ساتھ ملک شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں یہ لوگ ایک جگہ ٹھہرے، وہاں قریب ہی ایک راہب کی عبادت گاہ تھی۔ راہب نے ان کے پاس آیا اور ان سے کہا، اس علاقے میں جنگلی درندے رہتے ہیں۔ ابو لہب یہ سن کر خوفزدہ ہو گیا، محمد کی بددعا اسے یاد آ گئی۔ اس نے قافلے والوں سے کہا، تم لوگ میری حیثیت سے باخبر ہو اور یہ بھی جانتے ہو کہ میرا تم پر کیا حق ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں ہم جانتے ہیں، بے شک ہمیں معلوم ہے۔ ابو لہب یہ سن کر بولا، تب پھر تم ہماری مدد کرو، میں محمد کی بددعا کی وجہ سے خوفزدہ ہو گیا ہوں، اس لیے تم لوگ اپنے سامان اس عبادت گاہ کی طرف رکھ کر اس پر میرے بیٹے کا بستر لگا دو، اس کے چاروں طرف تم لوگ اپنے بستر لگا دو۔ ناظرین، ان لوگوں نے ایسا ہی کیا، انہوں نے اپنے چاروں طرف اپنے اونٹوں کو بھی بٹھا دیا۔ اس طرح عتبہ ان سب کے درمیان میں آ گیا۔ اب وہ سب اس کے پاسبانی کرنے لگے۔ ان تمام احتیاطی تدابیر کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی پوری ہو گئی۔ نصف رات کے قریب ایک شیر وہاں آیا اور سوئے ہوئے لوگوں کو سونگھنے لگا۔ ایک ایک کو سونگھتے ہوئے وہ آگے بڑھتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ وہ لمبی چھلانگ لگا کر عتبہ تک پہنچ گیا۔ بس پھر کیا تھا کہ اس نے اسے چیر پھاڑ کر ہلاک کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سواری پہ بٹھا کے حضرت جبرائیل علیہ السلام جب آخری آسمان پر پہنچے تو دروازہ کھولا گیا۔ فرمایا، کون؟ تو پوچھا گیا، کون؟ جبرائیل۔ تو پوچھا گیا، تمہارے ساتھ کون؟ فرمایا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پوچھا گیا،
کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ فرمایا ہاں۔ تو کہا گیا کہ ان کو خوش آمدید ہو، وہ خوب آئے۔ پھر دروازہ کھولا گیا تو وہاں آگے حضرت آدم علیہ السلام موجود تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آپ کے والد ہیں، آپ ان کو سلام کیجیے۔ آپ نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا۔ آپ جب اپنے دائیں جانب دیکھتے تو کچھ لوگوں کو دیکھتے اور ان کو آپ دیکھ کے مسکراتے، جب آپ بائیں جانب دیکھتے تو ان کو دیکھ کر آپ روتے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ان سے کہا کہ یہ آپ کے دائیں اور بائیں جانے والے لوگ ہیں، دائیں جانے والے آپ کی آل اولاد میں سے ہیں اور بائیں جانے والے وہ لوگ ہیں جو کہ دوزخ میں جائیں گے، اور دائیں جانے والے وہ لوگ ہیں جو کہ جنت میں جائیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے آسمان پر لے گئے۔ جب دروازہ کھلوایا تو پوچھا گیا کون؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ہوں۔ تو فرمایا کہ ساتھ کون ہے؟ تو آپ نے بتایا کہ میرے ساتھ محمد ہیں۔ تو دروازہ کھول دیا گیا۔ جب آپ اندر داخل ہوئے تو وہاں دیکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو سلام کیجیے، یہ حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سلام پیش کیا اور انہوں نے آگے سے جواب دیا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو تیسرے آسمان پر لے گئے۔ پھر پوچھا گیا کہ کون؟ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ میں ہوں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے بتایا کہ میرے ساتھ محمد ہے۔ دروازہ کھولا گیا تو آگے دیکھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ یوسف علیہ السلام ہے، ان کو سلام کیجیے۔ آپ نے سلام کیا اور حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو جواب دیا۔ پھر اسی طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کو چوتھے آسمان پر لے گئے۔ پھر دروازہ کھلوایا گیا تو پوچھا گیا کون؟ آپ نے بتایا کہ میں ہوں، جبرائیل۔ تو پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو بتایا گیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو پوچھا گیا کہ کیا ان کا بلاوا آیا ہے؟ آپ نے فرمایا جی۔ تو اس پر دروازہ کھول گیا۔ جب چوتھے دروازے میں داخل ہوئے تو آگے دیکھا کہ حضرت ادریس علیہ السلام ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو سلام کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سلام کیا۔ پھر انہوں نے جواب میں کہا کہ خوش آمدید اے صالح نبی اور صالح بھائی۔ پھر اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کو پانچویں آسمان پر لے گئے۔ پھر دروازہ کھلوایا گیا اور پوچھا گیا کون؟ تو آپ نے بتایا کہ میں اور محمد ہے۔ پھر دروازہ کھولا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ہارون علیہ السلام ہے۔ پھر آپ نے ان کو سلام کیا اور انہوں نے جواب دیا۔ پھر اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کو اور اوپر لے گئے۔ جب چھٹے آسمان پر پہنچے تو دروازہ کھلایا گیا تو آگے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، ان کو سلام کیجیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سلام کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے دعائے خیر کی۔ پھر جب وہ آگے جانے لگے تو موسیٰ علیہ السلام رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ آپ کی امت میری امت سے زیادہ خوش نصیب ہے، وہ زیادہ جنتیوں میں سے ہوگی۔ پھر اس کے بعد آپ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام ساتویں آسمان پر لے گئے۔ دروازہ کھلوایا گیا۔ جب آپ اندر داخل ہوئے آگے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے والد ہیں، ان کو سلام کیجیے۔ آپ نے سلام کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سلام کا جواب دیا اور ان کے لیے دعا کی۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کرب حاض کا آغاز ہوا، مجھے اس کے بعد سدرۃ المنتہا کے لیے اٹھایا گیا۔ سدرۃ المنتہا بیری کا ایک نورانی درخت ہے، اس کا پھل مٹکوں کی طرح اور اس کے پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح ہیں۔ جب اس کو اللہ کا حکم پہنچتا ہے تو وہ متغیر ہو جاتا ہے۔ اللہ کی مخلوق میں ایسا کوئی بھی نہیں جو اس کے حسن کی تعریف کر سکے۔ وہاں پہ 4 نہریں تھیں جن میں سے 2 خفیہ تھیں اور 2 ظاہر تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ تو آپ نے بتایا کہ 2 خفیہ نہریں جنت کی نہریں ہیں اور 2 ظاہری نہریں نیل اور فرات ہیں۔ پھر اس کے بعد میرے سامنے بیت المعمور لایا گیا۔ پھر اس کے بعد میرے سامنے ایک برتن شراب کا لایا گیا اور ایک برتن شہد کا لایا گیا۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ فطرت ہے، اسی پر آپ اور آپ کی امت ہوگی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ پی لیا۔ آپ براق پر سوار ہوئے اور وہاں پر آ گئے جو اللہ تعالیٰ کے حاض قریب ہے۔ اچانک اس حجاب سے ایک فرشتہ نکلا تو آپ نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو آپ نے بتایا کہ بے شک میں تمام مخلوق میں سب سے افضل ہوں، لیکن آج تک میں نے اس فرشتے کو نہیں دیکھا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے دوسرے طرف، دوسرے سفر اور ایک حجاب سے دوسرے حجاب تک سفر کرتے رہے۔ اس کے بعد جب آپ
آگے پہنچے ایک مقام پر تو حضرت جبریل علیہ السلام رکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جبریل تو میرے ساتھ چل، لیکن حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ایک مقام تک مجھے حکم ہے، اس سے آگے میں نہیں چل سکتا، اگر ایک قدم بھی میں نے اٹھایا تو میں جل جاؤں گا۔ میرا آخری مقام سدرۃ المنتہا ہے، لیکن آپ کی وجہ سے مجھے یہ آج فضیلت حاصل ہوئی ہے کہ میں یہاں تک آپ کے ساتھ پہنچا ہوں۔ لیکن شب معراج کی رات حضرت جبریل علیہ السلام کو سدرۃ المنتہا سے آگے جانے کی اجازت مل گئی۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے جانے لگے، جب آپ اور زیادہ پردے والے حجابات سے گزرتے گئے، حتیٰ کہ 70,000 ایسے موٹے حجابات سے بھی تجاوز کر گئے جن کی 500 سال کا فاصلہ تھا، تو ایک مقام پر براق رک گیا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رف رف نامی ایک سبز نامی خیمہ ملاحظہ فرمایا، جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ تھی۔ آپ اس خیمے پر چڑھے اور اس کے ذریعے عرش تک پہنچ گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزید قرب حاص کی طرف بڑھ گئے۔ آپ سے فرمایا گیا کہ میرے قریب ہو جائیے، حتیٰ کہ 1000 مرتبہ فرمایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر بار پکارے جانے پر ترقی کرتے گئے، حتیٰ کہ دنا کے مقام پر پہنچے، پھر مزید ترقی کرتے گئے، پھر مزید ترقی کرتے، حتیٰ کہ اپنی منزل قاب قوسین او ادنیٰ تک پہنچ گئے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے قریب ہوئے۔ یہ قرب مقام و مرتبے کے اعتبار سے تھا، نہ کہ مکان کے اعتبار سے، کیونکہ اللہ پاک مکان سے پاک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے جہاں زمان تھا نہ مکان تھا، نہ اوپر تھا نہ نیچے، نہ شمال تھا نہ جنوب، نہ مشرق تھا اور نہ ہی مغرب، یہ سب نہ تھے، بس خدا کی ذات تھی اور اس کے حبیب تھے۔ جو قرآن و حدیث میں آیا ہے اس پر ہمارا ایمان ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کیا، کیونکہ اس مرتبے کو آپ نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے ذریعے حاصل کیا۔ سجدے میں خاص قرب ملتا ہے، جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے رب کے سب سے زیادہ وہ قریب ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے دیدار کے بعد اپنی امت کے لیے نمازوں کا تحفہ واپسی کا سفر شروع کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹے تو حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے ساتھ رہے۔ چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، بے شک آپ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے بہتر اور چنے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک نے آپ کو اس رات وہ بلند مقام مرتبہ عطا فرمایا ہے جہاں تک مخلوق میں سے نہ کوئی مقرب فرشتہ پہنچا ہے اور نہ ہی کوئی نبی، بس یہ عزت صرف آپ کے لیے ہی ہے۔ اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کو جنت اور دوزخ کی سیر کروائی، ان کے مناظر آپ کو دکھائے۔ آپ نے جنت میں جن چیزوں کو ملاحظہ فرمایا ان میں حوریں، محلات، جنت کی غلام اور خادم تھے، چھوٹے بچے تھے، درخت تھے، پھل تھے، کلیاں، نہریں، باغیچے، پھول، شہد، شراب، اور جہنم میں جو ملاحظہ فرمائے وہ زنجیریں، ہتھکڑیاں، یا تو بیڑیاں، سانپ، بچھو، گدھے کی رینگنے کی طرح کی آوازیں، کھولتا پانی، جلتے دھوئے وغیرہ تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی میں جنت اور دوزخ کو ملاحظہ فرمایا۔ اس کے بعد آپ آسمانوں سے ہوتے ہوئے بیت المقدس اور پھر مکہ شریف ام ہانی کے گھر تشریف لائے، جہاں سے سفر کی ابتدا ہوئی تھی۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف آئے تو حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے ساتھ تھے۔ پھر اس کے بعد آپ مکہ شریف اور ام ہانی کے گھر اپنے بستر شریف میں تشریف لائے، جہاں پہ رات کا آدھا حصہ تھا۔ پھر آپ نے یہ واقعہ لوگوں میں بتانے کا ارادہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اس رات بیت المقدس کی سیر کروائی، وہاں سے پھر آسمانوں کی۔ ابو جہل نے کہا کہ آپ نے اس ایک رات میں بیت المقدس کا سفر کیا اور صبح ہی آپ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں۔ ابو جہل نے اس بات سے خوف نہ کر سکا کہ آپ یہ بات اپنی قوم میں بیان کریں گے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کیا آپ یہ بات اپنی قوم کو بتائیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ یہ سن کر ابو جہل نے آواز لگائی، اے بنی کہا یہاں آؤ، تو سب لوگ جمع ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو جہل کے پاس بیٹھ گئے۔ ابو جہل نے کہا، جو بات بیان کرنی ہے اپنی قوم سے کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے یہ اس رات سیر کروائی گئی تھی۔ لوگوں نے پوچھا کہاں سے کہاں تک؟ فرمایا بیت المقدس تک۔ پھر لوگوں نے پوچھا آپ نے یہاں آ کر صبح کی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ لوگوں نے
نے کہا یہ تو عجیب بات ہے۔ ان میں بعض نے تالیاں بجائی، بعض ہنسنے لگے اور بعض اپنے سروں پر ہاتھ رکھا۔ اس معاملے کو بہت تعجب سے دیکھا گیا۔ ان میں سے کچھ ایمان والوں نے تصدیق کر لی اور بعض نے انکار کر دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس تک سیر کروائی گئی۔ جب آپ نے صبح یہ سارے لوگوں میں یہ بات بتائی تو ان میں سے کچھ مومنین نے اس بات کو تسلیم کر لیا اور کچھ نے نہ کیا۔ ان میں سے کچھ لوگ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر کہنے لگے کہ آپ اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں کہ آپ کے دوست راتوں رات مکہ سے بیت المقدس تک سفر کیا؟ تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا واقعی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے؟ تو لوگوں نے کہا جی ہاں۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بے شک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا وہ سچ ہوگا۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ میں تو ان کی آسمانی خبروں اور صبح و شام تصدیق کرتا ہوں اور یقیناً وہ تو اس بات سے بھی زیادہ حیران کن اور تعجب خیز ہے۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو اس کو زیادہ سے زیادہ لائک اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں تاکہ آپ بھی اس ثواب میں شامل ہو سکیں۔ اپنا خیال کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔